اس کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں روزانہ خبروں میں۔ ایک مرلے کی خاطر کتنے ہمارے ساتھی ادھر بھی بیٹھے ہو، ایک مرلے کی خاطر، 10 فٹ کی خاطر، 1 فٹ کی خاطر آپس میں جھگڑ رہے ہیں ہم۔ وہ کہتا ہے میری، وہ کہتا ہے میری، تھانے بھرے ہوئے، جیلیں بھری ہوئی، کچہریاں بھری ہوئی، مسجدیں خالی۔ کیوں؟ ہدایت کا نور نہیں ہے، تو بہت تھوڑا سا ہے۔ جس قدر ہدایت کا نور بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر آخرت کا دھیان، اللہ کی ذات عالی کا یقین، اس دنیا کی بے ثباتی کہ اس کے لیے لڑنا مرنا نہیں، یہ لڑنے مرنے کی چیز نہیں ہے، یہاں گزارا کرنا ہے، اصل آخرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذہن بنایا تھا صحابہ کا، تو صحابہ دنیا کے لیے نہیں ہے، ہدایت کا نور تھا ان کے دل میں، تو صحابی نہ بڑے پریشان، نیند نہیں آ رہی، کیا ہے؟ پریشان، نیند نہیں آ رہی۔ بیوی کہتی کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ کہتا وہ نا کہیں سے نا پیسے آئے ہیں، پریشان ہوں، کیا کروں، نیند نہیں آ رہی۔ ان کو نیند نہیں آتی تھی پیسے آنے کی وجہ سے، ہمیں نیند نہیں آتی پیسے نہ آنے کی وجہ سے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے پیسہ بچا کے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، 2 جیبیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں، بچ جائے اور بچا کے کیا کرو گے؟ اللہ کے راستے میں بچانا، پھر دنیا میں لگائیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ اچھا یار علاقے میں نا کیا ہے، کسی نے اکرام ہی نہیں کیا، خرچہ بہت ہو گیا، اگر اکرام کرتے تو خرچہ کم ہو۔ یہ دیکھو، یہ لمبی تشکیل ہے، خرچہ زیادہ ہو جائے گا ابھی تک، تو ہم کمزور ہیں ابھی کافی۔ شادی ہو بیٹے کی، پھر کتنا لگا دیتے، فلاں نہ کہ کچھ کہے، فلاں نہ کہے، فلاں رشتہ دار کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اچھا پیسے کم ہیں، اچھا فلاں دوست سے مانگتا، 1 لاکھ کی ضرورت ہے، اچھا اس سے مانگتا، اس نے کہا 50,000 دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے 50,000 کسی اور سے مانگتا۔ اور زیادہ لگانے کی کوشش کرے کہ شادیوں میں، مکان میں، ادھر جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں پھر دل جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے۔ کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ دور کر دے انشاءاللہ، پہلے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ امت کا پیسہ اللہ کے راستے میں لگنا شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ورنہ پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے۔ پیسہ تو لگنا ہی لگنا ہے۔ سونا ہے نا، سونا سمجھتے ہیں؟ سونا عربی پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ سونے کو سونا ہی کہتے ہیں۔ اچھا واہ، سونا، اس کو عربی میں نا ذهب کہتے ہیں، ذهب، کیا کہتے ہیں؟ ذهب، یہ پیسہ ہی ہے، ذهب کا مطلب ہے جانے والی چیز، ذهب جانے والی چیز، یہ رہ نہیں سکتی کسی کے۔ اگر آپ اس کو نہ خرچ نہ کریں تو زکوٰۃ کے اندر نکلتے ختم ہو جائے گا۔ پیسہ رہنے والی چیز نہیں، اس لیے اس کو نکالو، کہاں لگائیں؟ اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں۔
صحابہ اکرام دین کے کام میں لگاتے 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 بڑے مالدار بن گئے، اور ہم بچاتے 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 کنگال ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ پیسہ آ گیا، کیا کروں؟ اور اگر میری بیوی کو پتہ چلے میرے پاس 5 لاکھ روپے آیا ہے تو میری بیوی کیا کرے گی؟ فوراً اس کے سامنے اپنے گھر، اپنے کپڑے، اپنا جوتا، اپنے سارا نظام، الماری بنانی ہے، یہ وہ ہے۔ تو صحابہ بھی اچھے، ان کی بیویاں بھی اچھی۔ بیوی نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہاں، بس اس پیسے کو جو آیا ہے اس کو ہم محلے میں تقسیم کر دیتے ہیں، غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہے، کوئی بیوائیں ہیں، ہاں ہاں جلدی کرو، جلدی اس پیسے کو نکالو۔ ہاں، بس اس کو نہ وہ، ہاں، پیسے کو سارا تقسیم کر دیا۔ اب صحابی خوش ہو گئے، ماشاءاللہ بہت اچھا، پریشانی ختم ہو گئی۔ جیسے کسی، میں اپنی مثال دوں، میرے کمرے میں نا سانپ آ گیا تو میں آرام سے سوؤں گا۔ کمرے میں سانپ آ گیا تو میری جو پریشانی ہوگی کہ یہ سانپ نہ نکلے تو پھر ہی سکون ملے گا نا۔ سانپ ہو کہیں صندوق کے ادھر ادھر، پلنگ کے نیچے، چارپائی کے نیچے ہو تو میں آرام سے تھوڑی سو جاؤں گا۔ صحابہ ان کو یہ تھا یہ دنیا یہ سانپ کی طرح ہے، ڈس ہی نہ لے گئے اور جلدی نکلے یہاں سے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس ہدایت کا نور بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی نہیں ہیں، پیسہ مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ کہ اعلیٰ گھر اور اعلیٰ سواری اور اعلیٰ لباس اور اعلیٰ کھانا اور اعلیٰ نکاح، یہ ہمارا مقصود ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام مانگتے تھے اللہ سے، یا اللہ اعلیٰ درجے کے ہدایت کا نور عطا کر۔ کیوں ہدایت کا اعلیٰ نور؟ کہ ہدایت کے اعلیٰ نور کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کی نماز۔ ہدایت کا نور اعلیٰ ہوگا تو نماز بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ ہدایت کا نور اعلیٰ درجے کا ہوگا تو علم بھی اعلیٰ درجے کا، پھر ذکر بھی اعلیٰ درجے کا، پھر اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا ملے گا۔ ہدایت کا نور اعلیٰ درجے کا، اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا، پھر یہ انسان صفات والا بنے گا اور اللہ کا محبوب بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ پیسے سے زندگی نہیں بنتی، ہدایت کے نور سے زندگی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، قبر بھی بنتی ہے، حشر بھی بنتا ہے، پلسرات بھی بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں انشاءاللہ، کیا مانگیں گے؟ پیسہ، ہدایت کا نور اللہ سے۔ جب بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، ہاں تو دل اللہ سے مانگ رہا ہو، یا اللہ وہ راستہ، وہ ہدایت والا راستہ جو نبیوں کو دیا وہ عطا کر، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن پر چل کر انسان بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے، وہ راستہ عطا کر، وہ ہدایت والا ہے، غیر المغضوب علیہم،
ولا الضالين۔ یا اللہ مجھے ملک، مال، چیزیں، شکلیں، نقشے میں گم لوگوں والا راستہ نہیں چاہیے، مجھے گمراہ لوگوں والا راستہ نہیں چاہیے۔ گمراہ کا کیا مطلب؟ جن کے دلوں میں یقین ہے مال کا، ملک کا، حکومت کا۔ فرعون کا راستہ حکومت والا، قارون کا راستہ مال والا، قوم عاد کا راستہ طاقت اور قوت کے اوپر گھمنڈ، تکبر والا۔ مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب وہ مال، دولت، چیزیں، شکلیں، نقشے ان میں گم ہوئے تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، گمراہ ہوئے، ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ تو ہدایت کا نور، اس کی کب تک ضرورت ہے جی؟ ہمیں موت تک ضرورت ہے، موت تک ضرورت ہے۔ اب دیکھ لیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نا آپ لوگ گھروں کی طرف جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، کیونکہ چہرے پہ نا ذرا رونق سی ہے ماشاءاللہ، آگے عید بھی آ رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال ویسے گھر میں جانا بنتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا دین مٹ رہا ہو، اللہ رب العزت کا دین مٹ رہا ہو، حکم مٹ رہا ہو، اور گھر میں بنتا جائے، بنتا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں تو بہرحال یہ نیت کریں کہ جو اعمال اللہ کے راستے میں ہم نے کیے ان اعمال کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان اعمال کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان اعمال کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر محلے میں لوگوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تین نیتیں کر لیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ان اعمال کو کریں، ان اعمال کو کریں گے، اور ان اعمال کو کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکال کے ہم واپس، ہم ان کو اللہ کے راستے میں نکال کے بھیجیں گے، نکالیں گے، اور خود بھی جلد از جلد واپس آئیں۔ لیکن اتنا خیال کرنا ذرا تھوڑا سا نا، اب آپ جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ مجمع نا یہاں بھیجنا، آہستہ آہستہ، کیونکہ پھر رش زیادہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ یہ مجمع بھیجنا۔ ادھر بیت الخلاؤں کا مسئلہ، کنٹین میں رش، مطعم میں کھانا کھانے کی جگہ زیادہ رش ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ بھیجتے رہنا، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ ایک دم مجمع آ جائے گا۔ اب 1000 کا مجمع جائے اور ہر آدمی ماشاءاللہ 2000 بھیجے تو رش ہو جائے گا نا یہاں، تو آہستہ آہستہ بھیجتے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ اور ہماری جو بنیاد ہے نا، بنیاد وہ بھی ذرا تھوڑی سی کمزور سی ہے۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کمزور بنیاد کیا ہے؟ ہم وقت لگانے آئے، وقت لگانے آئے۔ آپ مجھ سے ملیں گے نا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے میرا؟ ہاں، تو آپ کہیں گے کتنے وقت کے لیے آئے ہو؟ فوراً آپ پہلا سوال یہ کریں گے کتنے وقت کے لیے؟ اور اگر آپ کا مجھے پتہ ہے کہ پہلے سے چل رہا ہے تو آپ فوراً سوال کریں گے کتنا وقت ہو گیا، کتنا باقی؟ ہماری بنیاد ابھی نا وقت ہے، یہ کمزور بنیاد ہے۔ اب 4 مہینے کے لیے نکلے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا 15 دن ہو گیا، پھر میرے
1 مہینہ ہو گیا پھر میرا، 2 مہینے ہو گیا پھر، اب 2 مہینے کیسے گزرے ہیں یہ نہیں، یہ بنیادی نہیں ہے نا کہ کیسے گزرے ہیں. اور 3 مہینے ہو گیا کیسے گزرے یہ بھی نہیں، 4 مہینے ہو گیا کیسے گزرے یہ نہیں، پر 4 مہینے ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا جو سال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہاں، ان سے پہلا سوال بھئی کتنے وقت کے لیے؟ سال کے لیے. اچھا کتنا ہو گیا؟ بنیاد ہماری نا وقت. صحابہ کرام کی بنیاد جو تھی نا وہ وقت نہیں تھا، تقاضا تھا. 3 دن کا تقاضا ہے تو 3 دن کے لیے، اور مہینے کا تقاضا ہے تو مہینہ لگا لیا، اور اگر 4 مہینے کا تقاضا ہے 4 مہینے لگا لیے، سال کا تقاضا ہے تو سال لگا لیے، اور اگر تقاضوں میں لگے 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 27 سال گزر گئے تو 27 سال لگا لیے. تو تقاضوں کی بنیاد پر چلا کرتے تھے، اور تقاضا بھی ایسا کہ جس میں جان جاتی ہوئی نظر آتی تھی، جس میں جان جاتی ہوئی نظر آتی تھی. اور جس تقاضے میں جان زیادہ جاتی ہوئی نظر آتی تھی اس تقاضے کو پورا کرنے کا شوق زیادہ ہوتا تھا، اس تقاضے کو پورا کرنے کا شوق زیادہ ہوتا تھا. کسی نے ہم میں سے کسی نے گھر سے نکلتے ہوئے، کسی نے ہم میں سے کسی نے گھر سے نکلتے ہوئے دعا کی ہو، اللہم لا تردنی الی اہلی. کسی نے ہم میں سے کی دعا کی ماشاءاللہ، کہ یا اللہ مجھے گھر کی طرف واپس نہ لوٹانا. کسی نے دعا کی گھر سے نکلتے؟ کمزور ہے نا ہم. کسی نے تو ابھی ہمارے اندر نا وقت اور جان بچانے کا جذبہ ہے. صحابہ اکرام کے اندر تقاضا تھا، اور تقاضے میں جان قربان کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا. ان معی قوم یحبون الموت کما تحبون الخمر والنساء. یہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو موت سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے تم اے کافروں کی جماعت عورتوں سے اور شراب سے محبت کرتے ہو. یہ مسلمان کیسے ہیں؟ یہ موت سے محبت کرتے ہیں، یہ موت کو زیادہ پسند. بہرحال ہماری تبلیغ جو ہے نا یہ کچی ہے. صحابہ اکرام کی تبلیغ پکی تھی. مولانا احسان الحق سے فرمایا کرتے تھے ہے تو کچی لیکن نہ ہونے سے اچھی ہے. ہدف ہمارا وہی ہے، ہدف ہمارا وہی ہے. کیا ہدف؟ کہ ہمیں جہاں کے لیے بھیج دیا جائے، جس کے ساتھ بھیج دیا جائے، جتنے وقت کے لیے بھیج دیا جائے، جتنے خرچے کے ساتھ بھیج دیا جائے، جس کے ساتھ بھیج دیا جائے، وہ ہمارا ہدف ہے. ہدف ہمارا وہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کر دے، آپ کو بھی. تو جن کے اندر یہ جذبے تھے آج تک وہ زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے لیے قربان کیا، مٹ گئے. ان کو یقین تھا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. اللہ کے لیے فنا ہونے میں جیسے اللہ باقی ہے، اللہ کے لیے فنا ہونے میں باقی رہیں گے. اور دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. دنیا کے لیے مٹیں گے تو مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. دنیا کے لیے جتنے دنیا کے لیے مٹے ختم ہو گئے، اور جتنے دین کے لیے مٹے، اللہ کے لیے مٹے. اللہ باقی رہنے والی ذات ہے. اکثر صحابہ کا ذکر ہے تو گویا وہ زندہ ہیں.
ابھی تک زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے یقین ہدایت مانگیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے راستے میں نکل کے جو اعمال ہم کر رہے تھے ان کو بھولنا نہیں ہے، خیال کرنا، بھول نہ جانا. بھولنے کا مطلب بس دکان میں چلے گئے، چلا 4 مہینے سال کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک بزرگ تھے یہاں، وہ ہمیں کہا کرتے تھے یہ جو مقیم ہیں رائے گنج کے، 1 مہینہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، 1 مہینہ کہتے ہیں دکان دکان، زمین زمین. ایک بزرگ تھے. تو ایسا نہ ہو، بھولنا نہیں ہے. جیسے ایمان کی دعوت دیتے تھے ہم، تو ایمان کی دعوت، کیونکہ ایمان 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے، دن اور رات میں 24 گھنٹے، اور ہر گھنٹے میں 60 منٹ، اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ، اور سیکنڈ میں بھی لمحے ہیں. ہر لمحے میں ایمان کی ضرورت ہے. ہر لمحے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو جب ہر لمحے میں ایمان کی ضرورت ہے تو ایمان کی دعوت کے ساتھ ہی ایمان پڑے گا. ایمان کی دعوت نہیں دیں گے، یا ہم داعی ہوں گے یا مدعو ہوں گے. دعوت نہیں دے رہے تو دنیا کا ہر نقشہ ہمیں دعوت دے رہا ہوگا، ہم مدعو ہو جائیں گے. اس لیے ایمان کی دعوت، بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ، ادعو، بلغ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں جو آسمان سے جو چیز اتر رہی ہے آپ اس کی تبلیغ کریں، اس کی دعوت دیں، اس کی دعوت دیں. ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی عمل ہے اس کو دعوت کے ساتھ جوڑ دیں، دعوت اور دعا کے ساتھ اس کو جوڑ دیں، تو اس عمل میں نکھار آتا چلا جائے گا، پائیدار ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بنتا چلا جائے گا. اگر دعوت اور دعا کے ساتھ اس عمل کو نہیں جوڑا تو وہ عمل پھس پھسا ہوتا چلا جائے گا، کمزور ہوتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. تو ایمان کی دعوت اللہ کے راستے میں نکل کے دیتے تھے نا، تو مقام پہ جا کے بھی بلکہ راستے میں بھی دعوت دیں گے، دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. تو دعوت ایمان کی دعوت. اب ایمان کیا ہے؟ مشاہدے کا انکار، تجربے کا انکار، نظر کا انکار، عقل کا انکار، خبر کا اقرار اور تصدیق، یہ ایمان ہے. مشاہدے میں کچھ باتیں دیکھیں گے، لیکن خبر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو خبر ہے وہ اس کے خلاف ہوگی. تو تجربے کا انکار کریں گے، جو اللہ نے کہا وہ حق اور سچ ہے. عقل میں بات نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی، عقل مان نہیں رہی، عقل نہیں مان رہی تو عقل کو نہیں مانیں گے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو مانیں گے، اس کو مانیں گے. مشاہدے میں ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اس کے خلاف ہے تو مشاہدے کا انکار کریں گے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے بارے میں کہیں گے صدق اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا حق اور سچ ہے. عقل، نظر، مشاہدہ، تجربہ، اس کا انکار، اور صدق اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا حق اور سچ ہے. جھوٹ میں پیسے آ رہے ہیں، جھوٹ بولنے میں پیسے آ رہے ہیں، اور پیسہ زندگی بنانے کے کام آتا ہے، تجربہ ہے، اور جھوٹ سے آ رہا ہے، رشوت سے آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک طرف اللہ کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی جھوٹے پر، دوسری طرف کیا آ رہا ہے؟ پیسہ، اور پیسے میں مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
تجربہ ہے کہ پیسہ آ گیا نا 10 لاکھ روپیہ، اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ایک طرف خبر، ایک طرف نظر، تجربہ، مشاہدہ. تو کس کا اقرار کریں گے؟ خبر کا، کہ جو اللہ نے کہا حق اور سچ. یہ 10 لاکھ روپیہ لعنت اللہ کے ساتھ میرے پاس آئے گا تو میری زندگی کبھی نہیں بن سکتی. اللہ کی لعنت ہو، میں بادشاہ بن گیا، اللہ کی لعنت ہے تو زندگی بنے گی؟ نہیں بنے گی. اچھا، سود کا پیسہ جو ہے نا، سود کا مل رہا ہے، سود کا پیسہ 1 کروڑ روپیہ رکھا کہیں اور 7-8 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ سال کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو 10 لاکھ روپے میں آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے پیسہ، اور 10 لاکھ میں مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ 10 لاکھ روپیہ ہے، لیکن خبر ہے کہ یہ جو سود ہے یہ اللہ اس کو ختم کرتا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ اس کو ختم کرتا ہے. اور سودی کام اگر میں کروں گا، سود کے اوپر کچھ کام کروں گا، تو گویا میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. اللہ کے ساتھ میں جنگ کر سکتا ہوں؟ اب مشاہدہ، تجربہ، عقل، نظر کچھ کہہ رہی ہے اور اللہ کا کلام کچھ کہہ رہا ہے، تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات علی کا جو کلام ہے، بات ہے، حکم ہے، وہ اصل ہے. اور اگر میری عقل میں بات آ گئی، اسلام نے کوئی بات کی میری عقل میں آ گئی، پھر میں نے مانی، تو عقل کی مانی نا، اللہ کی تو نہیں مانی. مشاہدے میں ہے، مشاہدے کی مانی. 1 کروڑ روپیہ تھا میرے پاس، اور سال گزرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ 2.5 لاکھ روپے اس کی زکات بنی. آنکھ دیکھ رہی ہے 97.5 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے، کم ہو گیا نا پیسہ. سود میں بڑھ رہا تھا، ادھر کم ہو گیا، 2.5 لاکھ روپیہ چلا گیا. اب اور قرآن کہہ رہا ہے یربی الصدقات، کہ زکات دو گے، صدقہ خیرات کرو گے، فطرہ نہ دو گے، عشر دو گے زمین کا، تو کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا مال. اب آنکھ دیکھ رہی ہے کم، تجربہ دیکھ رہا ہے کم، عقل کہہ رہی ہے کم، تو ایمان، یقین کہ ایسے مال بڑھے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے. تو صدق اللہ و رسول. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب کرے. کوئی ساتھی نا مجھے آ کے نا مٹی، ایک شاپر میں نا مٹی دے دے. مٹی شاپر میں مٹی سمجھتے ہیں؟ پشتو میں کیا کہتے ہیں مٹی کو؟ اچھا، سونے کو تو سونے ہی کہتے تھے، مٹی بدل گئی ہے، مٹی کا نام بدل گیا. اچھا، تو مٹی دی مجھے، میں نے کہا میرے ہاتھ میں آئی، میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ مٹی سے کیا ہوگا؟ کسی ساتھی نے آ کے نا مجھے 5 تولے سونا دیا. کتنا؟ 5 تولے. میرے ہاتھ میں آتے ہی کیا دل میں آیا؟ اس سے کچھ ہوگا، بنے گا. 5 تولے سونا. مٹی سے نہ ہونے کا یقین، سونے سے ہونے کا یقین. ٹھیک ہے. کسی نے آ کے نا کاپی نہیں ہوتی تشکیل، وہ کاغذ دے دیے مجھے، کاغذ دے دیے. میں نے کہا اچھا چلو، تشکیل میں کیا کر لیں گے؟ نام شام لکھ لیں گے. کسی نے آ کے نا 5-5 ہزار کی 5 کاپیاں دیں، وہ بھی کاغذ، یہ بھی کاغذ. جب یہ ہاتھ میں آیا نا تو میرے دل میں کیا ہوا؟ اس سے کچھ ہوگا.
ایک کاغذ سے نہ ہونے کا یقین اور ایک سے ہونے کا یقین. کسی نے بتلایا، یہاں سے ہے، کسی نے بتلایا کہ شیر ہے نیچے، شیر. آپ تو تازہ دم ہو نا ماشاءاللہ، 4 مہینے سال تازہ تازہ، آپ کا ایمان تو مضبوط ہے. مجھے ڈر لگ گیا. شیر؟ ہاں شیر ہے. میں نے سوچا جنگل ابھی چھوٹا سا ہے، ٹوٹ جائے گا. تو مجھے نا موت نظر آ رہی ہے. شیر شیر آ گیا اور میرا رنگ نا پیلا ہو رہا ہے. آپ تو آرام سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میں بہت پریشان ہوں کہ کہاں بھاگوں، مجمع کو چھوڑ کے کہاں جاؤں. تو بعد میں نا کسی نے آ کے بتلایا شیر ہے تو صحیح لیکن مردہ ہے. کیا ہے؟ مردہ شیر ہے. تو مردہ شیر جب سنا نا میں نے، اب میرا رنگ نا ٹھیک ہو گیا. اچھا مردے سے کیا ہوگا؟ اب میں آپ سے نا اجازت لیتا ہوں، ذرا مجھے اجازت تو میں دیکھوں. اب میں نا شیر کی نا مونچھوں کو دیکھ رہا ہوں، اس کی مونچھیں کیسے ہیں، کیونکہ میرے دل میں مردہ مردے سے نہیں ہوتا. اس کے پنجوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اس کے کان پکڑ رہا ہوں. زندہ شیر سے ہونے کا یقین، مردہ شیر سے نہ ہونے کا یقین. تو زندہ شیر سے بھی نہیں ہوتا، مردے سے بھی نہیں ہوتا. اور اللہ مردے سے کرنا چاہے تو ساری دنیا کو ختم کر سکتا ہے. یفعل ما یشاء بقدرتہ. مٹی سے کام بنانا چاہے تو سارے کام بنا دے. 1 کلو مٹی سے. سونے سے ہلاک کرنا چاہے تو ہلاک کر دے. کتنے واقعات ہیں. آدمی سونا اکٹھا کرتا ہے، مسئلے حل ہو، خوشیاں ملیں، سونا اکٹھا کرتا ہے کہ فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا. ڈاکو آئے، کسی کو پتا چلا ڈاکو کو اس کے پاس سونا ہے، آئے مار بھی گئے اور سونا بھی لے گئے. جس چیز کو میں سبب کامیابی اور مسائل کا حل سمجھ رہا تھا وہی ہلاکت کا سبب بن گیا. تو یہ چیزیں مخلوق، مملوک، مقہور، مجبور. اصل حکم اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حکم کس کا؟ اللہ. وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بہرحال ابھی ہم کمزور ہیں. تو ایمان کی دعوت، ایمان کی دعوت کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے بڑا بت، سب سے بڑا بت جس کی پوجا کی جا رہی ہے، جس کی پوجا کی جا رہی، وہ کون سا بت ہے؟ انا، میں. یہ سب سے بڑا بت ہے، اس کی پوجا کی جا رہی ہے. اس کو رب نے کیا کہا؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. تو نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی جی چاہی کو معبود بنا لیا ہے. جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے. سب سے پہلے گناہ کرنے والا، جی چاہی کو پورا کرنے والا شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو کس کو؟ آدم علیہ السلام. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. کیا بات ہے؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کیا بات ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں. نمرود نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں. میرے ہاتھ میں زندگی اور موت.